آج بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جو ترمیمی ایکٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے یعنی وفاقی حکومت بھاگ رہی ہے. اب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کے اندر ایک آئینی درخواست جو بیرسٹر گوہر کی طرف سے دائر کی ہے وہ ریکارڈ میں رکھی اور کہا کہ معاملہ زیر التوا ہے. میں نے عدالت کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. COU 76/2014 کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کوئی اعتراض کیس لگا ہوا ہے. یعنی اگر آئینی درخواست اگر لگنی تھی تو آئینی درخواست کا کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر لگنا تھا. اس میں ابھی کوئی کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر نہیں لگا ہوا ہے. یہ صرف مفروضوں کے اوپر بات ہے, اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس پہ نمبر یہ لگا ہوا ہے اور معاملہ زیر التوا ہے. عدالت کو بتایا بالکل زیر التوا نہیں ہے, یہ اعتراض میرا نوٹ کر لیا ہے اور مزید بحث کے لیے آئندہ جمعہ یعنی 23 اگست کے لیے طلب کر لیا ہے. اس آئینی درخواست کے اندر جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف سے لے کر باقی سیاسی جماعتیں اپنے پاس لانا چاہتی ہیں اور سپریم کورٹ کے احکامات کو ختم کرنا چاہتی ہیں تاکہ 41 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلیوں کی پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل سکے. یہ پرسن سپیسیفک قانون سازی ہے, ماضی سے اطلاق کیا گیا ہے, ماضی سے اطلاق اس کا ہو نہیں سکتا تھا. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو اس آئینی درخواست میں دائر کیے اٹھائے گئے ہیں. اس کیس کی سماعت 23 اگست کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد صاحب کے پاس. السلام علیکم, محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 19 اگست 2024 اور فیصلہ کن مہینہ اگست اور ستمبر شروع ہوا چاہتا ہے. شروع سے مراد یہ ہے شروع ہو گیا ہوا ہے لیکن یہ اپنے ایک منطقی انجام کی طرف چل رہا ہے. بہت سے ایشوز ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے. عمران خان صاحب نے جب اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی, توشہ خانہ کے کیس میں کیا ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, دوبارہ ووٹوں کی گنتی کے کیس میں التوا کیوں مانگا گیا, اور سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آڈیو لیگل ہے کیسے معطل کر دیے, یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کہ جیل کے سیل کا یا بیرک کا معائنہ کرنے کے لیے میری متفرق درخواست دائر ہوگی اور 22 اگست کو اس کیس کی سماعت ہوگی, جو 22 کو مین کیس لگا ہوا ہے. اب لے چلتے سب سے پہلے جو بات میں جس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ضروری ہے اور وہ ذرا آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو ہے نا جو عمران خان صاحب کی جو جیل میں جو ملاقات رہی اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے. ان کو ڈر ہے جسٹس قاضی فائصہ چلا گیا الیکشن کی چوری کھل جائے گی. جنرل باجوہ نے میری کمر میں چھرا گھونپا ہے. باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے, ڈیل لفظ استعمال ہوا ہے, ڈیل کر کے جنرل فیاض کو عہدے سے ہٹایا. عمران خان صاحب کی وہ گفتگو. اور یہاں عمران خان صاحب نے اور بھی باتیں بڑی کی ہیں, میں ساتھ ساتھ چاہوں گا میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. انہیں پتہ ہے میرے خلاف تو عام مقدمے کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے. یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے. فیاض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے. اور عمران خان صاحب یہ باتیں دیکھیں کھل کے کر رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ سامنے لا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی چھپ چھپا کے بات کوئی کی نہیں ایسی ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیں اور حالات آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں. ایک بات اور کر کے صدر عارف علوی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ آئے, انہوں نے جو گفتگو کی اور اس گفتگو کے حوالے سے جو بات انہوں نے کہی ہے ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. وہ عمران خان کا کہ کیس سننے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور وہاں بہت سے گفتگو جو کہ ہمیشہ آڈیو لیک کے خلاف رہا ہوں. میری پرائیویٹ گفتگو کسی کو حق سننے کا نہیں ہے. انشاءاللہ جلد عمران خان باہر آئیں گے اور آرٹیکل 6 لگنے کے حوالے جب ان سے بات کی گئی اور جس انداز سے اسمبلی تحلیل اس پر آرٹیکل 6 لگانے کا کہا جا رہا ہے, آرٹیکل 6 اگر لگانا چاہے تو کوشش کر لیں, اپنی خوشی بھی پوری کر لیں. یہ 1500 کیسز چلا چکے ہیں, مزید کیس بھی بنا رہے ہیں. یہ کوشش کر لیں, مجھے بھی موقع ملے گا. دیکھیں نا اس طرح بات کرنی چاہیے. صدر آصف علوی نے بڑی واضح طور پر کھل کر یہ بات کہی ہے اور سامنے رکھا ہے کہ جا کر آپ لوگ سمجھ سکیں
اگلی جو بات میں نے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے انکوائری بند کرنے کے خلاف جو ہے، اور اس کیس کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے شروع ہوئی، اور 35 گواہ ہو چکے ہیں، آخری گواہ تفتیشی افسر پر جاری ہے، 8 ملزم ہیں، 6 اشتہاری ہیں، 2 میاں کے خلاف کیس چل رہا ہے، اصل الزام ملک ریاض کی فیملی تک ہے، وہ اشتہاری ہیں۔ یہ سلمان صفدر نے جو بات سامنے رکھی ہے، اور انکوائری بند یعنی اس میں پہلے ایک انکوائری ہوئی، وہ لوکل بورڈ جو ہے پنڈی کے یا پنجاب کے حوالے سے، پھر سینٹرل بورڈ ہوتا ہے، ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ معاملہ آیا اور وہاں معاملہ بھی ختم ہوا ہے۔ یہ بھی وہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار موجود ہے، کیا کہہ رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار موجود ہے یہ ساری پروسیڈنگ کو کل عدم کرنے کا، کویش کر، اور یہ دیکھیں جورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہے، اٹ از بیسیکلی اے جورسڈکشنل ڈیفیکٹ، یہ کل عدم ہونی چاہیے۔ چلیں اگلی بات جو بڑی زبردست ہے، بڑا غیر معمولی حکم ہے سپریم کورٹ کا، بشرا بی بی اور نجم ثاقب آڈیو متعلق کے بارے جسٹس بابر ستار کا جو فیصلہ ہے وہ اپیل کی سماعت کے لیے منظور کر دیا اور معطل کر دیا۔ 29 مئی اور 25 جون کے احکام معطل کر دیے، اور جیسے نعیم اختر افغان، آپ کو یاد ہوگا کہ آڈیو لیڈ کے حوالے سے ایک کمیشن بنا، اس کی سربراہی ان کے پاس تھی، انہیں تو خود نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، نعیم بالکل نہیں ہونا چاہیے اس بینچ کے اندر، اور انہیں جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، انہیں سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہتے کہ میری جگہ اور بینچ بنا دیں، لیکن انہوں نے ایسی بات کوئی نہیں کی۔ جیسے امین الدین صاحب نے جو ریمارکس کہا کہ آڈیو نے خود لیک کی ہوگی، کیا اس پہلو کو دیکھا گیا؟ آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے، ذرا آپ سنیے گا، یعنی کیا لفظ کیا وہ کچھ خود چاہے گا اپنی یہ حالات ایسے ہوں؟ چلیں، اور کمال ہے، اور جو بات ہے نا، جو مزیدار بات آپ کے سامنے رکھی ہے، عدالت نے کہا کہ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کا 29 مئی اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز ہے، آرٹیکل 199 سے کہتے ہیں، از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے، اور آڈیو لیکس کیس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، اور یہاں کہ ہائی کورٹ نے تعین کیا کہ آڈیو کون کر رہا ہے، ایڈیشنل کہنا ابھی تک تو یہ تعین نہیں ہو سکا، تفتیش جاری ہے۔ جیسے نعیم اختر نے کہا بدقسمتی یہ ہے ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا۔ جی ہاں بالکل جج صاحب، کون پہنچنا چاہتا سچ تک؟ ہماری کورٹیں بھی تو سچ نہیں سننا چاہتی نا، وہ بھی سچ تک نہیں پہنچتی ہیں۔ سچ کے لیے انکوائری، کون سے سچ کے لیے کون سا انکوائری کمیشن؟ اور جو حال ہے انکوائری کمیشن کا آپ دیکھیں جو پولیس یہاں کر رہی ہے، یعنی ہائی کورٹ کے ججز بھی یا سپریم کورٹ ججز سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ سارا کچھ میرٹ، اگر میرٹ پہ ہو رہا تو یہ حال ہوتا ہے 2.5 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے یہاں پر، اور سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا، آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کے کورٹ سے اسٹے آرڈر دیکھیں نا جی، کیس مقرر نہیں ہوا، جو پارلیمنٹ ساتھ جانے کی کوشش سے روک دیے گا۔ کون سا پارلیمنٹ؟ یہ پارلیمنٹ جو بیٹھ کے یہاں کر رہا ہے، اور جیسے زمین نے یہ بھی کہا، آپ دیکھیں نا یہاں تو ہر ایشو کو اپنی مرضی کے ساتھ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ چلیں، میں نے بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے عمران خان صاحب کی جیل کی سہولیات کے لیے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ اور باقی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان سارے معاملات کو کوشش کی، ICCPR اور نیلسن منڈیلا رولز، پریزن ایکٹ، پریزن رولز، میں نے بڑی متفرق درخواستیں لکھی، صدر وزیر نے، پھر ہائی کورٹ بھی چلا گیا اور 22 کے لیے لگا ہے، لیکن میں نے اب عدالت سے گزارش کی کہ مجھے کمیشن مقرر کیا جائے، مجھے عدالت اجازت دے میں جا کے وہاں خود دیکھوں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں سہولیات جو ملنی چاہیے وہ ہیں کہ نہیں۔ بیک گراؤنڈ پہ یہ چل رہا ہوگا، جو سارے حالات ہیں اور واقعات ہیں، کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو قانون اور آئین سے ہٹ کر ہو، پریزن ایکٹ اور پریزن رول سے ہٹ کے ہو۔ میں تو بات کر رہا ہوں بین الاقوامی قوانین کے تحت سہولیات کھیل کی دینی ہے، ڈاکٹر کی فیسلٹی دینی ہے، کھانا آپ نے دینا ہے، یہ سارا کچھ قوانین کہہ رہے ہیں۔ درخواست دائر کر دیا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے، اور اس کی سماعت جو ہے وہ 22 کو ہے، جو کہ 22 کو مین کیس لگا ہے۔ پروگرام کے شروع میں ذکر نہیں کر سکا جو الیکشن ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے جو بات ہے، وہ آپ نے ساری میری میڈیا ڈسکشن سن رہی کہ اس میں نے کیا عدالت سے گزارش کی، وفاقی حکومت کیسے بھاگ رہی ہے، کسے پیچھے ہٹ رہی ہے، چاہتے ہیں کسی طرح اس فیصلے پر عمل درآمد ہو، لیکن وقت سے پہلے میں چیزیں عدالت کے سامنے لے آیا۔ ایک جو بات آپ لوگ وہ کرتے رہے ہیں کہ جناب لطیف خود صاحب نے التوا کیوں مانگا، وہ ٹھیک کیا نا جی، اور علی گڑھ بلوچ نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات میں 97,000 اور اپنا ووٹ مسترد ہوئے،
97 ہزار میں سے 9,000 ووٹ مسترد ہوئے. ریٹرننگ آفیسر کو نتیجہ فائنل کرنے سے پہلے دوبارہ گنتی کی درخواست تھی اور وکیل حسن رضا نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے درخواست پر دوبارہ گنتی نہیں کرائی. جسٹس امین الدین نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر کے رزلٹ میں سعد اللہ بلوچ کامیاب ہوئے. وکیل حسن رضا نے کہا کہ سپریم کورٹ نے حال ہی میں دوبارہ گنتی کے معاملے کا فیصلہ دیا ہے اور سماعت جو ہے 21 اگست کے لیے ملتوی کر دی. یعنی 21 اگست سر پہ آیا کھڑا ہے. اب جو سماعت کیا ہے آج 19 ہے، پرسوں کے لیے سماعت ملتوی کی ہے اور اس میں بھی وہی کرنا انہوں نے جس طرح بھی ہے. اگلی جو بات ہے جو انٹرنیٹ فائر وال کے حوالے سے آخری جو بات میں آپ کے ساتھ ذکر کرنی ہے، اس پہ اعتراضات تھے. 4 طرح کے اعتراضات تھے. چیزوں سے اپنا عامر فاروق صاحب نے کہا کہ 3 اعتراضات کو جوڈیشل سائٹ پہ دیکھیں گے. چوتھا اعتراض درخواست میں نامناسب زبان کا استعمال ہے کہ ہم نے ساتھ صرف ٹویٹ لگایا، اس میں نامناسب زبان استعمال نہیں کی گئی. کیس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور کل انہوں نے کہا کہ اس پہ اعتراضات دور کر کے نا یہ دیکھ لیں. اس میں نے بھی یہاں نوٹس دے دیا ہوا ہے اور بہت جلد ہو سکتا ہے کل میں بھی ایک آئینی درخواست انٹرنیٹ فائر وال اور جو سلوچ معاملہ چل رہا ہے اس کانٹیکٹ سے میں چیزوں کو لے کر عدالت کے سامنے آ جاؤں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.